اللہ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 میں 14ویں پارے میں اللہ کریم نے فرمایا نبی عبادی، اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو، ان کو بتا دو، ان کو مطلع کر دو اس بات پر کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ کہ انہیں خبر دے دو، پیغام دے دو، ان کو بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ اللہ رحمت فرماتا ہے اور رحمت کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، مار ہی ڈالے وہ کسی کو۔ کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے۔ اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا ہے، یہاں تک کہ دوائی تک نقلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیے۔ اتنی بھی سختی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر زکوٰۃ کے فنڈ میں بھی کرپشن ہونے لگے، جو خالصتاً غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق ہے، وہ بھی جب کھایا جانے لگے اور لوگ کہیں کہ میں زہر بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کروں گا، تو یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب، کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا، ان کے پاس کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے 2 مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں۔ رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا۔
وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن، ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں دیا، بلی مر گئی، فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ ایک فاحشہ عورت ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیے گا ذرا، ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے، وہ گزر رہی ہے، کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے۔ مدینے والے محبوب علیہ السلام، میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہوگی۔ محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا۔ لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے۔ او بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے، اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا۔ اور انسان کی نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے، تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا، سخت گیر نہیں تھا۔ کتے کا بچہ پیاسا، کنویں کے کنارے، گرمی بڑی سخت، گزر نہیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے، اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے، پکڑ سائیکل، لا سودا، جلدی جا، دھوپ ہے۔ تو پھر کیا ہوا، تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا؟ اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے، گزر رہی ہے، بچہ دیکھ لیا، کتے کا بچہ پیاسا، لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا، اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا، اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتوں اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے، جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے، جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے۔ ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کوڑا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا، اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا۔ زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں